أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. حامیم حامیم تنزیل الکتاب، اتاری گئی ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو سب پر غالب، الحکیم بہت دانا ہے. ما خلقنا نہیں پیدا فرمایا ہم نے، السماوات آسمانوں کو، والارض و زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى اور مدت مقررہ تک. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما اس چیز سے، انذروا جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، معرضون روح گردانی کرنے والے ہیں. قل آپ فرمائیے، ارأیتم اے کفار، کبھی تم نے غور سے دیکھا، ما تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھ کر پکارتے ہو، ارونی بھلا مجھے بھی تو دکھاؤ، ماذا خلقو جو پیدا کیا انہوں نے، من الارض زمین سے، ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ حصہ ہے. ایتونی لاؤ میرے پاس، بھی کتاب کوئی کتاب، من قبل ھذا جو اس سے پہلے اتری ہو، او اثارت من علم یا کوئی دوسرا علمی ثبوت، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ومن اضل کون زیادہ گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، من ایسے معبود کو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا، وہم عن دعائہم اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافلون غافل ہیں. وَإِذَا اور جب حشر الناس جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ اور ان کی عبادت کا کافرین صاف صاف انکار کر دیں گے. حضرت محترم، ابھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الاحقاف کا تعارف پڑھا، اس کے مضامین پڑھے. آج ہم باقاعدہ طور پہ 26واں پارہ اللہ کریم کی توفیق سے شروع کر رہے ہیں، اور سورۃ احقاف کی پہلی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ عرض کی ہیں. پہلی آیت میں فرمایا حامیم، یہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. قرآن پاک کی کئی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے حامیم، الف لام میم، صاد، الف لام را، نون، اس طرح کے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور یہ وہ راز ہیں جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب بہت دانا ہے. کفار کی مخالفت اپنے شباب پر ہے، وہ بڑی شد و مد سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یعنی وہ کفار قرآن کو اللہ کا کلام
نہیں مانتے۔ سورہ جاسیہ کی طرح یہاں بھی سورت کا افتتاح کرتے ہوئے بڑی فصاحت و بلاغت سے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو عزیز بھی ہے، عزیز کا معنی سب پہ غالب، اور حکیم بھی ہے، بڑا دانا۔ اس قرآن پاک کی ہر آیت اس کی عزت اور اس کی حکمت کی گواہی دے رہی ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کی عزت، اس کے غالب ہونے اور اس کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور مدت مقررہ تک۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کفار اس چیز سے جسے انہیں ڈرایا جاتا ہے روح گردانی کرنے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق بے مقصد اور محض کھیل تماشا نہیں، بلکہ اس میں ان گنت حکمتیں ہیں، راز ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں۔ علامہ آلوسی آیت کے اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی تکوینی اور تشریعی حکمتوں اور نزاکتوں کا پورا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ بنانے والے نے اسے اس خوبی اور مہارت سے بنایا ہے زمین و آسمان کو کہ اس میں کسی قسم کی اصلاح اور ترمیم کی گنجائش نہیں۔ جو چیز جیسی بنا دی ویسے ہی بننی چاہیے تھی، جو چیز جہاں سجا دی گئی وہی اس کی موزوں ترین جگہ ہے۔ کوئی مہندس یعنی انجینئر، کوئی مصور، فنون لطیفہ کا کوئی ماہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر یوں نہ ہوتا یا ایسا ہوتا تو زیادہ مفید، زیادہ کارآمد اور حسن و خوبی کے اعتبار سے زیادہ دلکش ہوتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جتنا زیادہ کوئی غور و فکر کرے گا اس نظام کی خوبیوں اور لطافتوں کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا۔ اے انسان تو اس خلاق عظیم کا شاہکار ہے۔ اے انسان تجھے تو رب نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ تیرے بارے میں رب نے خود بڑے فخر سے فرمایا قرآن میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے حسین ترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ذرا اپنی رعنائیوں اور دل ربائیوں کو آئینہ فطرت میں دیکھ، تجھے محسوس ہوگا کہ زمین کی وسعتیں، پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی روانیاں، آسمانوں کی پہنائیاں تیری عظمتوں کو سلام کر رہی ہیں۔ کائنات کی پوری چیز انسان کے لیے رب نے تابع دار بنا دی۔ تو ان میں نہ کھو جا، تو کائنات میں کھو نہ جا، تو مخدوم ہے خادم نہ بن۔ مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے، تو اللہ نے فرمایا انسان تو مخدوم ہے، پوری کائنات تیری خدمت کر رہی ہے۔ جانور پیدا کیے تیری غذا کے واسطے، اور سورج اور چاند ہیں تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔ اے انسان سارا جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ تو اللہ کریم نے پوری کائنات انسان کے لیے تخلیق فرمائی، انسان کی تابع دار بنا دی، اور رب نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا تو مطلوب ہے، طالب نہیں۔ مطلوب کہتے ہیں جس کو طلب کیا جائے۔ اگر طالب بننا ہے تو اس رب کا بن جس نے تجھے یہ حسن، یہ رعنائی عطا فرمائی۔ رب کا طالب بننا، اس کی رضا کو حاصل کر، کائنات کا طالب نہ بن۔ فرمایا نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور مدت مقررہ تک، اجل مسمى فرما کر بتا دیا کہ جہاں کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، کائنات کی کوئی شے بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ہر چیز کو اس کے خالق نے جس طرح بڑی حکمت سے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اس کے لیے ایک میعاد بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر شے کے لیے وقت مقرر، جب مقررہ میعاد پوری ہو جائے گی
وہ چیز فنا ہو جائے گی، وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند پرند درند، کوئی بھی شے ہو۔ رب نے جتنی عمر لکھی ہے اتنی ہی عمر اس نے گزارنی۔ تم آسمانوں کی پختگی اور زمین وغیرہ کی مضبوطی کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ دنیا یوں ہی رہے گی ہمیشہ کے لیے، کبھی فنا نہ ہوگی۔ اس دنیا کی عمر طویل ہو سکتی ہے، لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اسے ایک روز ختم ضرور ہونا ہے۔ اس کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرسوگی پوچھا جائے گا۔ خوش نصیب وہ ہے جو بر وقت ہوشیار ہو جاتا ہے اور اپنے مستقبل کو درخشاں کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ لوگ جو شرک و فسوق کے باعث قلب سلیم کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، وہ اس نصیحت کی قدر نہیں کرتے۔ جو انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، بدمست ہیں، وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے، وہ اللہ کی بندگی بھی نہیں کرتے، بلکہ الٹا ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، دنیا فانی ہے، نیک اعمال کر لو تاکہ تم جنت کے حقدار بنو۔ اگر تم نے رب کی نافرمانی کی، اس کے پیارے حبیب کی نافرمانی کی، تو پھر سن لو تمہیں خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ آگے فرمایا قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات۔ فرمائیے کفار، کبھی تم نے غور سے دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھ کر پکارتے ہو؟ بھلا مجھے بھی تو دکھاؤ نہ جو پیدا کیا انہوں نے زمین سے، یا ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ حصہ ہے؟ ہائے ہائے۔ فرمایا مشرکین جو بڑے زور شور سے اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اگر اس پر انہیں ٹوکا جاتا تو وہ ناراض ہوتے، آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر تم نے جن بتوں کی پوجا شروع کر رکھی ہے، کیا اس کی کوئی معقول وجہ بھی تم بتا سکتے ہو کہ تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیا کرہ زمین کی کسی چیز کے وہ خالق ہیں تمہارے بت؟ آسمان کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی تحریر ثبوت ہے تو پیش کرو۔ اگر تم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ اس وسیع و عریض کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اس خالق و حکیم کو چھوڑ کر کسی پتھر، کسی بے روح یا ذی روح شے کی پوجا کرنا بڑی حماقت ہے۔ اگر تم خود مانتے ہو کہ اللہ کریم پوری کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، ساری قوت کا مالک ہے، پھر اس رب کو چھوڑ کے ان پتھر اور ان طرح طرح کے چیزوں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرنا، یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا وثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو، یا کوئی دوسرا علمی ثبوت اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارے بتوں نے زمین و آسمان کی تخلیق میں کچھ حصہ لیا ہے تو اسے دلیل سے ثابت کرو۔ قرآن پاک کو تم تسلیم نہیں کرتے، آخر اس سے پہلے بھی تو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کسی میں یہ لکھا ہوا دکھا دو کہ تمہارے فلاں بت یا فلاں معبود نے زمین و آسمان کی فلاں چیز بنائی ہے، کسی کتاب سے دکھا دو۔ اگر تم اس قسم کا کوئی حوالہ کسی آسمانی کتاب سے نہیں دکھا سکتے تو چلو کوئی عقلی ثبوت ہی پیش کر دو۔ اگر نقلی ثبوت نہیں تمہارے پاس، کوئی عقلی دلیل، لاجک جس کو عقل مانے وہ پیش کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نقلی دلیل، تو پھر بلا وجہ جان بوجھ کر ایسی غلطی نہ کرو جس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ان بتوں نے کوئی شے بنائی ہے، یہ تو اپنی ذات کے مالک نے، یہ تو تمہیں کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ رب کیسے ہو گئے؟ آگے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا۔
اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ مشرکین بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، انہوں نے بیت اللہ شریف میں 360 بت نصب کر رکھے تھے خدا کے گھر میں۔ اپنے اپنے گھروں میں جو مورتیاں انہوں نے سجا رکھی تھی وہ اس کے علاوہ تھی۔ ان کی اس کھلی گمراہی بلکہ حماقت کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ عقل کے اندھو، تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ وہ بھلا کسی مشکل وقت میں تمہاری مدد کیا خواہ کریں گے؟ جو بول بھی نہیں سکتے، تمہاری فریاد سن بھی نہیں سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، جو اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتے تمہیں کیسا فائدہ دیں گے؟ جو اپنی ذات سے کسی نقصان کو دور نہیں کر سکتے تم سے کیسے نقصان کو دور کریں گے؟ اے عقل کے اندھو، تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ نادان اور گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اس آدمی سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا ہے اور ان سے ایسی چیزیں مانگتا ہے جو وہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ جو وہ کہہ رہا ہے وہ اسے غافل ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں جو بالکل بہرے ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی کی عبارت بھی ملاحظہ فرمائیں، یعنی وہ ایسے بے جان پتھر کو پکارتے ہیں جو انہیں نہ جواب دے سکتا ہے نہ اس میں جواب دینے کی طاقت ہے۔ یہ ہے جناب اس آیت کی صحیح تفسیر۔ بعض مہم جو لوگ جو ملت کے اتحاد کو انتشار کا شکار بنانا چاہتے ہیں، رات دن اس دھن میں لگے رہتے ہیں کہ ملت میں نئی ملت تخلیق کریں۔ وہ یہ آیت اہل سنت پر چسپاں کرتے ہیں معاذ اللہ۔ کئی لوگ اسی آیت کو، بتوں والی آیت کو پڑھ کر اہل سنت و جماعت کے اوپر وہ لگاتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ اہل سنت میں سے کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی خدائی اور الوہیت کا عقیدہ فاسدہ نہیں رکھتا۔ کئی لوگ برسر محفل اس طرح کی آیات پڑھ کے اہل سنت کے اوپر وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تم بھی مزارات میں جاتے ہو اولیاء اللہ کے پاس اور تم وسیلہ تلاش کرتے ہو، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ندا کرتے ہو، حضور کو پکارتے ہو، اولیاء اللہ سے دعا کرتے ہو وسیلے سے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہی کام تو کفار بھی کرتے تھے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ پیر صاحب نے بڑا پیارا لکھا، فرماتے ہیں کوئی جاہل سے جاہل بھی سنی ہونا، ان پڑھ بھی، وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں جی؟ کبھی کسی، بلکہ ان پڑھ کا عقیدہ زیادہ پکا ہوتا ہے۔ دیہاتی جو ہوتے ہیں نا، دیہاتی لوگ، ان کا عقیدہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سرتاج، اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے آسرا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی سنی یہ عقیدہ رکھتا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کیوں جی؟ اس کو ہم ہر دفعہ ہر نماز میں، ہم جب یہ تحیات میں بیٹھتے ہیں اس میں ہر مسلمان یہ جملہ پڑھتا ہے، پڑھتے نا جی۔ اس کا معنی کیا ہے جی؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضور کی ذات کے بارے، جو اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضل والا ہیں۔ تو جب ہم حضور کو بھی خدا کا بندہ اور رسول کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے، تو اور کسی کو ہم کیسے خدا مانیں گے؟ ٹھیک ہے جناب، سبحان اللہ۔ اور نماز میں کئی بار اس شہادت کا ہر سنی اور ہر مسلمان یہ اعادہ کرتا ہے، تو وہ کسی اور کو کیوں کر خدا یا خدا کا ہمسر اور شریک تصور کر سکتے ہیں؟ یہ محض بہتان اور افتراء عظیم ہے کہ اہل سنت کسی کو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ یہ بالکل بات غلط ہے۔ ضیاء القرآن میں مختلف مقامات پر اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ خارجیوں، جدید و قدیم کے علاوہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب کوئی غلام درود السلام عرض کرتا ہے تو اللہ کے حبیب اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جب کوئی حضور کا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں درود السلام پیش کرتا ہے، اللہ کے حبیب اسے سنتے بھی ہیں
اور اس کو جواب بھی دیتے ہیں. جس کو خواص اپنے کانوں سے سنتے، جو خاص حضور کے غلام ہیں نا، وہ حضور کا جواب اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ. اور لذت جواب سے سرشار ہوتے ہیں. سنیے اس پر دلیل. مصر کے مشہور ولی کامل ہے حضرت سید احمد رفاعی، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے، ولی کامل ہیں. جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے تو بسط ادب و نیاز حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اس طرح سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی. سبحان. چونکہ یہ خود سید تھے، سید زادے حضور کی آل میں سے ہیں، تو حضور کو جا کے کہا میرے نانا جان آپ پر درود و سلام ہو، آپ پر درود و سلام ہو. تو روضہ پاک سے جواب آیا، حضور کی بارگاہ سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بچے تجھ پہ بھی سلام ہو. سبحان اللہ. یہ سن کر آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور فی البدی یہ ربائی آپ نے وہاں عرض کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی. جب میرا جسد خاکی یہاں سے دور تھا، حضور جب میرا جسم آپ کی بارگاہ سے دور تھا تو میں آستانہ بوسے کے لیے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. یعنی حضور میرا جسم تو مصر میں رہا کرتا تھا اور میری روح آپ کی بارگاہ میں آ کے حاضری دیا کرتی تھی. پھر عرض کی وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي. اب تو میں خود حضور کی بارگاہ میں روح بدن سمیت حاضر ہوا ہوں. حضور دست پاک باہر نکالیے تاکہ میں بوسہ دے کر دل کی حسرت پوری کر سکوں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے جناب. عرض کی آقا میرا جسم مصر میں ہوتا تھا، میری روح روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی. آج میں روح جسم سمیت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اپنا دست انور باہر نکالیں تاکہ میں بوسہ بھی دوں اور اپنے دل کی تمنا پوری کروں. تو جب انہوں نے، چونکہ حضور کے سچے عاشق تھے، سید زادے تھے، جب یہ عرض کیا تو حضور کا دست مبارک باہر آیا قبر انور سے. آپ فوراً آگے بڑھے اور حضور کے دست انور کا بوسہ لے لیا، اور ہزارہا آدمیوں نے جو وہاں حاضر تھے سب نے حضور کے دست انور کی زیارت کر لی. اس لیے جناب اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بالکل صحیح ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جو ہو اندھا، اندھا اگر کہے جی سورج مجھے نظر نہیں آتا، سورج ہے ہی نہیں، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. نہیں، ہم کہیں گے بھئی سورج تو ہے لیکن تیری آنکھوں کی بصارت نہیں ہے. تو اسے اگر کوئی اندھا کہے مجھے حضور اگر زندہ ہیں مجھے نظر کیوں نہیں آتے، ہم کہیں گے تو دل کا اندھا ہے. تو بھی اگر سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا عاشق بن، حضور تجھے بھی اپنا دیدار کروائیں گے. سبحان اللہ. تو حضرت اعلی حضرت نے پھر آگے فرمایا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دے کی صورت تیری. تو آج بھی جو حضور کے سچے غلام ہیں، اللہ کے حبیب جب چاہیں ان کو اپنا رخ ودھا دکھا دیتے ہیں. اس واقعہ کو، یہ جو واقعہ میں نے سنا نا آپ کو، اس واقعہ کو دیگر علماء کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا، اور مولانا اشرف تھانوی جو مسلکن دیوبندی ہیں انہوں نے اپنے رسائل میں یہ واقعہ لکھا ہے. جو نہیں مانتے ان کے بہت بڑے عالم ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بڑی کتب کے مصنف ہیں، اور حضور کے بڑے عاشق تھے. اتنے عاشق تھے کہ آپ نے 70 دفعہ سے زیادہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی ہے. 70 دفعہ سے زیادہ جاگتے ہوئے حضور کا چہرہ انور دیکھا ہے. یہ وہ ہستی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے شرح الصدور میں اس کو لکھا، اور مولانا اشرف تھانوی صاحب نے اپنے رسائل میں یہ واقعہ لکھا. اور سنیں، حضرت امام شرف الدین بصیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے حضور کے عاشق تھے،
مصر کے تھے یہ بھی، فالج کا مرض لاحق ہو گیا ان کو، فالج ہو گیا، نصف جسم، آدھا جسم آپ کا بیکار ہو گیا، اور اس وقت تو فالج کا علاج تھا ہی نہیں۔ تو ڈاکٹروں نے کہا حضور اس کا کوئی علاج نہیں، بس آپ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں فریاد کی، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا۔ اسی رات اللہ کے حبیب نے آپ کو زیارت کا شرف بخشا، حضور نے دست مبارک ان کے بدن پر پھیرا، فوراً شفا یاب ہو گئے خواب کے اندر۔ مولانا شریف التھانوی نشر الطیب مطبوعہ دیوبند صفحہ 232 پر اس واقعہ کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، اسے آپ بھی پڑھیے۔ یہ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت، یعنی رات کا واقعہ تھا نا، رات کو حضور کی شان میں قصیدہ انہوں نے لکھا تھا، نعت یا قصیدہ، جس کو بردہ شریف کہتے ہیں۔ آج بھی وہ تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس میں صبح کے ٹائم حفلے اور بزم ادب کے اندر اسٹوڈنٹس یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بڑا اس کو مقبولیت عطا کی ہے۔ یہ قصیدہ آپ نے حضور کی شان میں لکھا تھا، اور پھر جب سو گئے تو حضور نے خواب میں اپنی زیارت کروائی اور آپ کے فالج والے جسم پہ اپنا دست انور پھیرا، رب نے فوراً شفا دے دی۔ جب صبح ہوئی نا تو آپ جب بازار میں گئے، گھر سے نکلے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے آقا نے کرم فرما دیا ہے، تو ایک درویش سے ملاقات ہوئی، ایک فقیر ملا آپ کو، اس نے کہا حضور مجھے بھی وہ قصیدہ سنائیے نا جو آپ رات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، مجھے بھی سنائیے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ میں نے بھی کسی کو بتایا بھی نہیں کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اس فقیر کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی سنیں، آئے ہائے ہے، کہتے ہیں اس نے کہا مجھے وہ قصیدہ سنائیے جو آپ نے حضور کی شان میں لکھا ہے۔ میں نے پوچھا بھئی کون سا قصیدہ؟ اس نے کہا جس کا پہلا شعر آپ نے یہ پڑھا تھا، امین تذکر جیران بزی سلمن۔ ان کو تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے بھی کسی کو بتایا نہیں تھا مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ اس درویش نے کہا واللہ خدا کی قسم میں نے اس کو اس وقت سنا ہے جب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ پڑھ رہے تھے اور حضور خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں یہ فقیر بھی وہاں موجود تھا اور میں نے بھی قصیدہ سنا ہے۔ یہ قصیدہ بے زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا، اور پھر حضور نے شرف الدین بصیر رحمہ اللہ کو اپنی چادر تحفے میں عطا فرمائی تھی، اور چادر کو عربی میں کہتے ہیں برد، اس لیے اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ حضور نے خواب کے اندر ہی اپنی چادر مبارک اتار کے اپنے غلام اور نعت گو شاعر کو عطا فرما دی تھی۔ فرماتے جب میری آنکھ کھلی اللہ کے حبیب تشریف لے کے جا چکے تھے، اور حضور نے جو مجھے چادر مبارک خواب میں عطا فرمائی وہ میرے کندھوں پر موجود تھی۔ اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ قصیدہ آب زر سے لکھنے کی قابل ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا۔ اس کا ایک شعر آپ بھی سن لیں، ان شرک سازوں کے فتووں کی حقیقت کھل جائے گی۔ یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا پکارنا شرک ہے، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اس کا ایک شعر جی سنیں۔ آپ نے اس کی یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، اے ساری مخلوق سے زیادہ سخی مصائب و آلام کے وقت حضور کے بغیر میں کس کے دامن میں پناہ لوں؟ عرض کی آقا آپ سب سے زیادہ سخی ہیں، تو میں مصیبت کے وقت آپ کے سوا کس کو جا کے پکاروں؟ تو آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میری مشکل کو حل فرمائیں۔ ہمارے عہد کے نابغہ روزگار شاعر عبدالعزیز خالد کی یہ اشعار بھی سن لیں، یہ بہت اچھے شاعر تھے۔ آپ نے لکھا تو خورشید سحر تو بدر کامل، ہر ادا تیری نگاریں مشک آگیں عنبر افشاں یا رسول اللہ، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہر کاہو ماہ پر، ہے تو واحد انیس مستمداں یا رسول اللہ،
عزیز خاطر شفتہ حالاں کون دنیا میں تیرے دیوانے پکڑے کس کا داماں یا رسول اللہ۔ تو حضور کے عشاق یہ ہمیشہ سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے رہے، بلکہ مولانا قاسم ننوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ لکھا ہے۔ انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہے کہ نہیں ہے تیرے سوا قاسم بے کس کا کوئی حامی کا، کہتے ہیں حضور میرے اوپر کرم فرمائیں، میری مدد فرمائیں، نہیں ہے تیرے سوا قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ تو دیوبند کے بانی بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، مشکلات کا حل مانگنا، حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ سب اسلام میں جائز ہے، یہ شرک و بدعت نہیں۔ آخر میں شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی یہ عبارت بھی پیش نظر رکھیے۔ شاہ اسماعیل دہلوی یہ بھی مسلکاً دیوبندی اور اہل حدیث ہیں۔ آپ نے اپنے پیر سید احمد بریلوی کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت غوث العظم اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمہم اللہ نے ان کو بیک وقت قادری اور نقشبندی سلسلہ کا فیض بخشا۔ چشتی سلسلہ سے حصول فیض و نسبت کے متعلق دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن سید احمد صاحب، سید احمد بریلوی، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے اور وہاں مراقبہ میں بیٹھے۔ اسی دوران حضرت کی روح پرفتوح سے ملاقات نصیب ہوئی خواب کے اندر۔ خواجہ خواجگاں نے آپ پر بڑی زوردار توجہ فرمائی۔ اس توجہ کی برکت سے نسبت چشتیہ کے حصول کی ابتدا ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، یہ کفر و شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات قبول کرنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔